السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد کا اقبال محمدی صاحب موجود ہیں۔ سب سے آج ہم سوال کریں گے جنات کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے؟ آج ہم شیخ سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک انسان اور دوسرے جن، اور جن کے نام پر اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے سورہ جن کہا جاتا ہے، جو کہ 29 نمبر پارے کے اندر ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے، جنوں سے اور انسانوں سے جس طرح اللہ نے انسانوں سے عبادت کا کہا ہے، اسی طرح اللہ نے جنات سے کہا ہے۔ اور پروردگار عالم نے ان کو شکل و صورت انسان سے ڈیفرنٹ دی ہے۔ انسان اپنا قد بڑھا اور کم نہیں کر سکتا، جنات اپنا قد بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی شکل بدل نہیں سکتا، جنات اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ جنات انسان کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، جنات جو ہے وہ جانور کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس طرح کتے کے ہاتھ تھے، اس طرح کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تھا۔ تو اسی طرح جنات جو ہیں وہ انسانوں کی طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ یہ کہہ لیں کہ انسان کے اندر بھی انٹر ہو جاتے ہیں، یہ بہت باریک بھی ہو جاتے ہیں، کیڑیوں جتنے بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے کمجری دم، جیسے خون چلتا ہے، یہ اس طرح سرائط بھی کر جاتی ہے۔ اور ان کی انٹری کب ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر؟ جب بندہ بہت زیادہ خوش ہو، جب بندہ بہت زیادہ غصے میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ غافل ہو، بہت زیادہ کسی چیز کے اندر مشغول ہو، تو اس وقت اگر وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر صبح و شام 100 بار پڑھتا ہے، صبح کے اذکار کرتا ہے، شام کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بچا لیتے ہیں۔ بلکہ ان کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں اس طرح شیطان کے سر ہوں، اس طرح اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے سینگ بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سلسلہ بنایا، ان کی یہ دل بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، اور اسی طرح ان کے ہاتھ بھی ہیں، سینگ بھی ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے سینگوں میں سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے، تو اس کے سینگ ہیں، تو انسان کے سینگ نہیں اللہ نے بنائے۔ انسان کو اللہ نے سب سے اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے حسین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ نے سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ لیکن جنات کو اللہ نے ساری کیفیتیں دی ہیں، یہ جانور کو روپ بناتا ہے اور یہ مختلف طریقے کار اختیار کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض نیک ہوتے ہیں، بعض ان میں بہت شرارتی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سارے کا ذکر کیا ہے۔ ان کے متعلق ان کی ایک اپنی دنیا ہے، انسانوں سے زیادہ ہیں، انسانوں سے پہلے کے ہیں یہ ادھر، اور روز محشر اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور کہے گا قد استکثرتم من الانس، آپ انسانوں سے زیادہ تھے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اور ہوا و قبیلہ، حدیث میں قرآن میں آتا ہے ہوا و قبیلہ، یہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو لیکن اللہ نے انسان کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ انسان ان کے اوپر غالب بھی ہے، ان کے اوپر انسان نے حکومت بھی کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ بھی انسان تھے، انسان نے ان کے اوپر حکومت بھی کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جیسے آپ ڈریں گے یہ چیزیں ہیوی ہوں گی، تو اس لیے آپ اپنے اذکار کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا
إنا كذلك